السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی خبر سنائے گا، کیونکہ دیش کی خبریں سنتے سنتے تو آپ لوگوں کے کانے کترا گئے ہیں، کیونکہ ایسے خبریں سنتے تھے جو دل بھی روتا تھا اور افسوس بھی کرتے تھے، اللہ کو گڑ گڑا کے پوچھتے تھے، اللہ سے سوالات کرتے تھے، اللہ یہ کب تک چلے گئے، ہم بھی انسان ہیں، کب تک برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی وہ تڑپ اور دعاؤں کا اثر ہے آج 2024 میں جو نتائج آئے ہیں لوک سبھا الیکشن کے، آپ لوگوں کے امید کے مطابق، آپ لوگوں کی دعاؤں کے مطابق، آپ لوگوں کے تمناؤں کے مطابق آئے ہیں، جو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی کل سے لوک سبھا میں جس طریقے سے شپت سرمنی چل رہی ہے، سب اپنی اپنی شپت لے رہے ہیں۔ جب پردھان منتری کا نمبر آیا تو پردھان منتری نے بھی بتایا کہ میں یہ دیش کا تیسری مرتبہ پردھان منتری بننے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ لوگ تو بھی ٹیبل بجائے، ٹیبل تھپ تھپ آئے، لیکن ان کے خود کے این ڈی اے کے، چاہے نتیش کمار کے ہو چاہے چندر بابو نائیڈو، تو کھل کے فل سپورٹ کر دیے انڈین الائنس کو۔ اور ان کے لوگوں میں سے میں سمجھتا ہوں 270 میں سے 270 کہوں گا، میں 290 نہیں کہوں گا، کیونکہ 18 کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا، کیونکہ ریزن ابھی لیے نہیں ہیں وہ لوگ، اسی لیے انہوں شپت بھی اٹھائے، انہوں کل شپت بھی لیے، لیکن ان کو خود معلوم ہے جب یہ شپت لے رہے تھے تو ان کے چہرے پہ ذری ہنسی نہیں تھی۔ وہ بھی کیا دور تھا، یہ بھی کیا دور ہے۔ ہمیشہ بولتے ہوئے آتے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو تانشاہ مت سمجھو، تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کبھی رہے گی۔ پانی کا ایک بڑبڑے کی تو بھی اوقات رہتی، لیکن انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بات مانو، یہ بات سمجھو۔ اسی لیے کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی کے دلوں کے ساتھ، کسی کے ضمیر کے ساتھ مت کھیلو، کوئی کمزور کے اوپر اپنی طاقت آزمائی مت کرو۔ دیکھو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ جب وہ اگرچہ تم کو جواب دیں گے تو ایسا جواب ملے گا جو آج مل رہا ہے۔ ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ، لیکن تاناشاہی میں اتنی تکبر میں تھے، اتنے غرور میں تھے، نہ کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تھی، نہ کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، شپت لینے کو تو لیے انہوں، لیکن دل اندر سے رو رہا تھا اس کا بھی، چہرے پہ چھوٹی ہنسی تک نہیں لا سکا انہیں، چھوٹی ہنسی تک نہیں لا سکا، بھر بھر کے رونا آ رہا تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، ہونا ہی تھا تمہارے ساتھ، تم اسی کے لائق ہے، یہ ضرور کہیں گے ہم، کیونکہ تم نے دیش واسیوں کو کدھر کے بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ نے رحم کھائے، اور آج جس طریقے سے بھی ہو
تمہاری اوقات تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، جیسا ہمیشہ شپت لیتے بڑے بڑے باتیں، بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے چیزیں تھے، وہ کدھر سے بھی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے۔ چاہے موٹا بھائی ہو، چاہے گنجوٹی ہو، کوئی بھی ہو، بس لیے یہ عہدہ ہے ہمارا، یہ ہے، بس ختم، ہم اس کی شپت اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ میں دنے بھی نہیں کہوں گا بھائی، ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھے تک یہ ختم ہو جائے، ان کی گر جائے حکومت، یہ ویڈیو دیکھے تک بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو خود شپت اٹھاتے وقت پتا تھا کہ ہم کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں، اسی لیے کوئی جملے بازی نہیں، کوئی پھینک بازی نہیں، کوئی بنڈل بازی نہیں، کوئی گمراہ کن باتیں نہیں، کوئی زہریلے باتیں نہیں، صرف اپنا نام بتائے، اپنا پوسٹ بتائے اور اپنی قابلیت بتائے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نہیں تو آپ پچھلے 5 سال پہلے جائیے، 2019 میں دیکھیے، آپ یاد کریے کتنے بڑے بڑے باتیں تھے، کیا اچھلنا تھا وہ، کیا خوشیاں منانا تھا وہ، کیا ظلم تھا وہ، کیا زیادتی تھی وہ۔ آج کہاں گیا وہ سب ختم ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے خبریں ہیں، فلسطین کا ایشو ہے، جس طریقے سے کل ایران نے، یمن نے جو چڑھائی کی تھی اسرائیل کے اوپر، حالانکہ اس کا آپ لوگوں کو دینا ہے، وہ کل دوں گا، کیونکہ یہ تو بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے چاہنے والے انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھ لیتے ہیں خبروں میں، اس میں، لیکن ابھی کیا ہے، گودی میڈیا سے دل بھر گیا ہے، نہ ان کی چیزوں پہ یقین رہا، نہ بھروسہ رہا، نہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو وہ لوگ دکھاتے ہیں۔ اب حالانکہ آ رہے انہوں ان کی اوقات پہ، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے اب اس کے بعد ان کا کیا ہوگا، اب انہوں جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ ان کو تو اپنی دکان چلانا ہے، کاروبار ہے ان کا، پیٹی ہے ان کے، ذمہ داری ہے، لیکن پہلے دلالی کرے تھے، اب وہ دلالی نہیں چلے گی، دلالی نہیں چلے گی، حقیقت بھی بتائیں گے، سچائی بھی بتائیں گے، دیش واسیوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا اب نہیں ہوگا، یہ سوارنے سچ ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ راہل گاندھی نہیں سنتا، اگرچہ وہ آبا سے نکل گیا تو اماں بن پہ آ جاتا انہیں۔ یہ تو ابو فضل کا ڈالے گے، یہ ابو فضل کا جملہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگتا اور بڑا وائرل ہوا ہے، بڑا وائرل ہو گیا ہوا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو۔ اور یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ، ایک اپیل کرتا ہے کہ ہماری مادر کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریے، کیونکہ یہ آپ کے بھائی کو جنم دینے والی اور دنیا میں لانے والی وہ میری ماں ہے۔ تو وہ میری ماں کو لے کر میں بہت پریشان ہوں اس وقت، اس لیے آپ لوگ اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کے، تاکہ ان کو صحت کاملہ، صحت جیل عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو وہ کس کی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اثر رکھے ہیں اور کس کی دعاؤں میں لبیک ہوتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتے۔ تو یہ آپ کے بھائی کی ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، میری ماں کے لیے دعا کیجئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے ان کی، اور ویسے تو 2-3 سال سے ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اب پھر آئی سی یو میں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا کام ہے دعا کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے بھائی کو جنم دینے والی میری ماں ہے، وہ بہت لوگوں کے لیے بہت کچھ کرے ہیں، وہ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی برابر سنیں گے بھی، لیکن آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے بھی اور 4 تک دکھائیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔